الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 48 دو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح معنوں میں ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر حق کو سمجھنے اور سوچنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ارشاد فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے ہی چونکہ رب العزت مخاطب ہے اور انہیں فرما رہا ہے کہ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اس بات کو کہ میں نے تمہیں ساری دنیاوی قوموں پر، دنیا کی ساری قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یہ بات بیان کر رہی کہ قوموں پہ فضیلت دینا اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہ آ سکے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو کوئی فدیہ لے کر چھوڑ سکے گا اور نہ مجرموں کو کہیں بھی پناہ مل سکے گی۔ یہ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم وہی تو ہو کہ جن کو قیدی بنا لیا تھا فرعون نے اور غلام بنا لیا تھا اور غلامی کی کٹھن زندگی تم گزار رہے تھے۔ تمہارے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے جیسے حیوانوں سے کوئی کام لیتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی غلامانہ زندگی کی کوئی قدر و قیمت اور اوقات تو نہیں ہو، اور غلام کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کا وجود بھی اپنا وجود نہیں ہوتا، اس کا ارادہ بھی اپنا ارادہ نہیں ہوتا، وہ ایک بکری کی طرح ہے۔ غلام انسان ایک بکری یا بھیڑ کی طرح ہے کہ جس کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی کھال بھی استعمال ہوتی ہے، جس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں، جس کی ہڈیاں تک لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جس کی قابل استعمال ہیں۔ ایسے غلام کی ساری زندگی، وہ غلامانہ زندگی، اس کی ہر ایک شے کے دوسرے لوگ مالک ہوتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کو غلامانہ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور جیسے مختلف ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر یا افغانستان یا چیچنیا یا جہاں کہیں بھی بوسنیا، طاقتور قومیں اور طاقتور ملک اور طاقتور لوگ ان کی غلامی سے فائدہ اٹھا کر ان کی ہر شے کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں، یعنی وہ سانس بھی ان کے ارادے کے بغیر نہیں لے سکتے اور حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تم غلام تھے اور فرعون اور فرعونوں نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ یعنی آزادی ایک نعمت ہے۔ آزادی کیا ہے؟ ایک
نعمت ہے اور غلامی ایک لعنت ہے. اور غلامی کی لعنت سے، غلامی کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے بعض ملک تو آزاد ہو جاتے ہیں مگر قومیں آزاد نہیں ہوتی، اور بعض ملک بھی آزاد ہوتے ہیں، قومیں بھی آزاد ہوتی ہیں، مگر اس کے اندر تہ در تہ کچھ جاگیردارانہ نظام، کچھ فیوڈل سسٹم جس طرح ہمارے ہاں ملکوں کے اندر ہوتا ہے، یا اور وڈیرہ شاہی، یہ تمام تیریں تو غلام در غلام لوگ چلتے آ رہے ہیں. اور غلاموں کی سب سے پہلے تاریخ مسخ کی جاتی ہے. غلاموں کا سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ طاقتور قومیں غلاموں کی تاریخ کو مسخ کر دیتی ہے. یعنی جو غلام بنا ہے ضروری نہیں کہ وہ نسل در نسل غلام آ رہا ہو، کبھی وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے. مثلا ہمارے ہاں کئی سلطنتیں آئی اور کئی خاندان آئے اور کئی گئے اور کئی حکمران رہے اور کئی حکمرانی سے نیچے اترے اور ان کے نام و نشان تک ختم ہوتے چلے گئے. ہم اپنی تاریخ کو 300-400 سالہ پرانی تاریخ کو دہرائیں اگر، کہاں سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا زبردست آدھی دنیا سے زیادہ یورپ سے لے کر چائنا تک یہ حکومتیں تھی، تو حکمرانی سے آقائی سے غلامی میں بدلے اور پچھلے کئی سو سال سے غلامی میں ہی چلتے رہے اور چل رہے ہیں اور در تہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو غلامی ایک لعنت ہے. غلامی کیا ہے؟ جس میں انسان کی سانسیں بھی اپنی نہیں ہوتی، اس کا ارادہ بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کا عمل بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کا گھر بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کا گھر بھی اپنا، وہ جہاں پہ سر چھپا سکے وہ بھی اپنا نہیں ہوتا. آپ اس کا اندازہ دے سکتے ہیں، جہاں پہ لگا سکتے ہیں آگے چل کے کہ وہ کسی کی جاگیر میں اپنے چند ایک مٹی کے تودے کی طرح تودے بناتا ہے اور سیلاب اور طوفان آئے وہ بھی بہ جاتا ہے، چونکہ اس کا محل تو پختہ ہوتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور غلام انتہائی طور پہ غلام قومیں پیسی ہوئی. تو پروردگار فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل چونکہ فرعونیوں کے غلام تھے اور ایسے غلام کہ ان کی کوئی بھی شے ان کی اپنی نہیں تھی، ہر شے فرعون کی تھی. اور پروردگار فرماتا ہے اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور ہم نے تم کو، یاد کرو بنی اسرائیل، تم اب ہماری عبادت سے، ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء سے، ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے اور آئین الہی سے تم انحراف کر رہے ہو اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو، بلکہ تم نہ صرف چھوڑ رہے ہو بلکہ انبیاء کا مقابلہ کر رہے ہو اور انبیاء کا مقاتلہ کر رہے ہو. 4000 سے زائد انبیاء کو بنی اسرائیل نے مار دیا، ختم کر دیا، شہید کر دیا. تو گویا پروردگار فرما رہا ہے تم کیسی قوم ہو، ہم تمہیں غلامی سے نکال رہے ہیں، ہم تمہارے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں، ہم تمہیں ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آزادی کی زندگی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے اور آزادی کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں کچھ ہوتا ہے. پروردگار فرماتا ہے اذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. اور کیا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. اور پھر وہ کرتے کیا تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. توجہ دیجیے، یہ جملہ ہماری پوری ایک تاریخ ہے اس کے اندر. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یذبحون ابناءکم اس لیے کہ تاکہ کوئی دفاع کرنے والا عزت اور آبرو کا نہ رہے، اور یستحیون نساءکم اس لیے تاکہ دنیا عیاشی اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا کیا بن جائے؟ مرکز بن جائے. یہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور جب وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یہ بیان کیا جا رہا ہے بڑی آزمائش تھی. اور پھر اگلی آیات کے اندر پھر اور انعامات یاد کیے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے تو یہ آیت اگر سرسری سے اس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک تو یہ بیان ہوا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس دن یعنی قیامت